International Islamic Research Center. یہ دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے دن ہے. یہ دن ان ہستیوں کی یادوں کے دن ہے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. یہ دن اس پوری زمین پر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل دن ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک خاندان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے، پھر اس خاندان کا ہر فرد کس طرح سے اپنے اپنے حصے کا کام انجام دیتا ہے. جیسے سیدہ ہاجرہ، انہوں نے تنہائی کو، انہوں نے اپنے وطن سے دوری کو، شوہر سے دوری کو اور انسانی ماحول سے دوری کو کیسے قبول کر لیا تھا رب کی خاطر. ایک یقین تھا ان کے دل میں. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں، اس دور میں تو کوئی پرندہ بھی نہیں ہوتا تھا، پودے، پھل، پھول، سبزیاں، اجناس کچھ بھی اگتا نہیں تھا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی ایسے ماحول کو جہاں آپ کو اپنی زندگی کا کثیر حصہ بسر کرنے کا موقع ملے اور آپ کے کانوں میں کسی انسان کی آواز ہی نہ آئے؟ آپ کے کان ترس جائیں، کسی پرندے کی، کسی جانور کی ہی آواز آ جائے. اور جہاں پہ زندگی نہیں ہوتی، صرف دو زندگیاں تھیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت ہاجرہ. نہ کسی کو دیکھ سکتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے ماں سوا، نہ کسی کی بات سن سکتے تھے. وہ کون سا یقین تھا جو سیدہ ہاجرہ کو چلاتا تھا؟ انسان جذبوں سے چلتا ہے، انسان یقین سے چلتا ہے. ایک یقین جس نے کسی شک کو جگہ نہیں بنانے دی. وہ یقین آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ مدد کیسے ہوگی. سیدہ ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا، مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا. اس پر سیدہ ہاجرہ نے کہا، کیا اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا، ہاں میں جواب دیا. اس موقع پر سیدہ ہاجرہ اللہ رب العزت پر کتنا اعتماد لیے ہوئے تھی. وہ دل کا کیسا یقین تھا جس کا اظہار چند لفظوں میں سامنے آیا. اگر اللہ کا حکم ہے لا یضیعن اللہ ابدا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ویرانوں میں رکھ کے بھی وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن کوئی شخص مستقبل میں جھانک کر نہ دیکھ پائے تب بھی اس کا دل قرار پکڑ سکتا ہے، تب بھی اس کا دل سکون میں آ سکتا ہے. یقین کتنی بڑی چیز ہے. تو یہ یادیں ہیں، جو یادیں ہمیں یقین عطا کرتی ہیں. جب ہم اپنے اسلاف کی، اپنے پیاروں کی یادیں دیکھتے ہیں، ان یادوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو دل میں بساتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل سیکھنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو سیدہ ہاجرہ کی جگہ پر امیجن کر کے دیکھیے. انہوں نے کیسے توکل سیکھا تھا، جن کے سر پہ کوئی چھت نہیں تھی، ایک مشک پانی کے سوا جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجوروں کی پوٹلی تھی جو ختم ہو گئی، مشک کا پانی ختم ہو گیا، لا یضیعن اللہ ابدا کا یقین ختم نہیں ہوا. اور آج ہزاروں برس گزر چکے لیکن سیدہ ہاجرہ کا فکرہ امر ہو گیا ہے. ان کا یقین، ان کا توکل آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. کیا ہر حاجی کو اللہ تعالیٰ سیدہ ہاجرہ کی اقتداء میں اسی طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان نہیں بگاتے کہ وہ صحیح جو ایک عظیم خاتون نے کی تھی اس دھرتی پر جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بسایا گیا،
वो धरती जो एक औरत ने बसाई थी, उम्मुल कुरा कहलाई थी, वहीं पे अल्लाह ताला का घर आबाद हुआ। हाँ, आज जमाने में जो चाहे देख सकता है। अल्लाह ताला ने सईदा हाजरा को, सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को जाया नहीं किया। जो घर उन्होंने तामीर किया था, आज लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं। कोई घर दूसरा ऐसा नहीं है। इसीलिए उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। ला युज़य्युनल्लाहु अबदा। अल्लाह में कभी जाया नहीं करेगा, अल्लाह में कभी जाया नहीं करेगा। तबलीग दीने हक की है सुबह व शाम करना, अल्लाह और नबी के फरमान आम करना, इंसानियत की खिदमत, इंसानियत से उल्फत हम फर्ज जानते हैं, ये सारे काम करना। International Islamic Research Center